وہ موبائل چلانے والیوں سوچو، وہ فیس بک چلانے والیوں سوچو، وہ واٹس ایپ پر الٹی سیدھی اور خوبصورت لڑکیوں کی فوٹو لگا کر نوجوانوں کو اپنے شکل و صورت سے بھڑکانے والیوں سوچو، شاید تمہارے بارے میں اللہ کے نبی نے فرمایا ایسی عورتیں کبھی بھی جنت کے اندر داخل نہ ہوں گی، لا يدخلن الجنہ ولا یجدن ریحها، جنت میں جانا تو دور جنت کی خوشبو بھی نہیں پائیں گی۔ میری بہنوں اپنے آپ کو سنبھالو، میری قوم کی بیٹیوں اپنے آپ کو سنبھالو۔ اگر اسلام کے اندر ہاتھ جوڑنا جائز ہوتا تو میری قوم کی بیٹیوں میں تمہارے ہاتھ جوڑ لیتا۔ اگر اسلام کے اندر بھیک مانگنا جائز ہوتا تو میں اپنا دامن پھیلا کر تم سے بھیک مانگ لیتا۔ میری قوم کی بیٹیوں میرے دامن میں اتنی بھیک ڈال دو کہ تم اپنے آپ کو پردے میں رکھو، اپنے آپ کو فیس بک اور واٹس ایپ اور میسنجر سے بچا لو۔ پورا مہاراشٹر میں آج دیکھ لو کتنی مسلمان لڑکیوں نے کورٹ میں اپلیکیشن دے دی ہے اور وہ غیر مسلم لڑکوں کے ساتھ آج نکاح کرنے کے لیے تیار ہے۔ کتنی غیر مسلم، کتنی مسلمان لڑکیوں نے غیر مسلموں کے ساتھ نکاح کرنے کے لیے اپلیکیشن دے دی اور کہہ دیا میں چاہتی ہوں کہ میری شادی ان کے ساتھ ہو، میرے باپ اور میرے بھائی مجھے روکنا چاہیں گے لیکن میں بالغ ہوں، میں اسی غیر مسلم کے ساتھ اپنی مرضی سے نکاح کرنے کے لیے تیار ہوں۔ یہ اسی بے پردگی کا حال ہے، یہ اسی کالج اور یونیورسٹی میں لڑکوں کے ساتھ کو ایجوکیشن لینے کا نتیجہ ہے۔ میری بہنوں اپنے آپ کو بچاؤ، میری قوم کی بیٹیوں، بہت بڑی سازش اس سیاسی حکومت اس موجودہ دور کی حکومت میں تمہارے خلاف رچی جا رہی ہے۔ کالجوں میں، اسکولوں میں لڑکوں کو جگہ، مسلم لڑکوں کو پڑھنے کے لیے ویکینسی نہیں دی جا رہی ہے، کہا جا رہا جگہ فل ہو گئی، اور لڑکیوں کو جگہ دی جا رہی ہے اور کہا جا رہا ہے کہ لڑکیوں کے لیے جگہ موجود ہے، لڑکیوں کے لیے اتنا کوٹا موجود ہے۔ وہ جانتے ہیں کہ جب لڑکیاں مسلمانوں کی ہمارے کالج میں اور اسکولوں میں آئیں گی اور ہمارے ہندو اور غیر مسلم لڑکوں کے ساتھ بیٹھ کر جب پڑھیں گی تو ظاہر ہے کہ آگ اور پیٹرول ایک جگہ رہ ہی نہیں سکتا ہے، محبت اور عشق کی آگ لگے گی اور پھر یہ ہمارے بھائی، ہمارے بیٹے ان لڑکیوں کو اپنی بہو بنا کر لائیں گے اور پھر ان سے غیر مسلم بچے پیدا ہوں گے۔ میری بہنوں ان سازشوں کو ناکام کرو، میری قوم کی بیٹیوں ان کے منصوبوں پر پانی پھیرو، محمد رسول اللہ کی شریعت پر آنچ نہ آنے دو، محمد رسول اللہ کی شریعت کو بچاؤ، آج کے اس دور میں بچاؤ۔ میری ماں اور میری بہنوں، معاشرے کے اندر بے پردگی نے بھی ایک غلط ماحول خراب کر دیا ہے۔ آج کل جلسے بھی اس سے محفوظ نہ رہے، جلسے ہوتے ہیں تو میلہ لگتا ہے اور میلہ لگتا ہے تو نوجوان لڑکے اور لڑکیاں اس میلے میں جاتے ہیں، ان کی لپسٹک بھی ہوتی ہے، پردہ تو بنگال میں دکھائی نہیں دیتا ہے۔ میرے بھائیوں، جہاں تالاب کے اندر ایک طرف لڑکے اور دوسری طرف لڑکیاں نہاتی ہوئی نظر آتی ہوں، وہاں سے کون سی امیدیں لگائی جا سکتی ہیں؟ غور کرو میرے پیارے ساتھیوں، جو پردے کے بارے میں کبھی حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یاد کرو، جب ان کی موت کا انتقال کا وقت آیا تو انہوں نے اپنے شوہر سے کہا اے علی میری انتقال کا وقت قریب ہے، مجھے نہیں لگتا کہ میں بچوں گی۔ فرمایا علی نے ایسا کیوں کہہ رہی ہو؟ اے علی میری ایک وصیت ہے، اس کو نوٹ کر لینا۔ حضرت علی نے کہا تم میری بیوی نہیں، تم میری وائف ہی نہیں، محمد رسول اللہ کی بیٹی ہو، بتاؤ تمہاری کیا وصیت ہے، میں اس کو ضرور پورا کروں گا۔ کہنے لگی فاطمہ اے علی جب میرا انتقال ہو جائے، جب میں اس دنیا سے رخصت ہو جاؤں، جب میں اس دنیا سے چلی جاؤں تو میرے جنازے کو، میری لاش کو کفن سے ڈھانک دینا، سفید رنگ کا کفن جب میری لاش پر چڑھاؤ تو میری لاش کو میری چارپائی پر بٹھا کر جب قبرستان کی طرف لے کر جاؤ تو اے علی رات کے اندھیرے میں لے جانا، عشاء کی نماز کے بعد مجھے قبر میں دفنانا، دن کے اجالے میں دفن نہ کرنا، میری قبر کو دن میں، میری لاش کو دن میں نہ اتارنا قبر میں۔ حضرت علی نے کہا اے فاطمہ ٹھیک ہے میں ایسا ہی کروں گا، لیکن رات میں ہی کیوں؟ دن میں اگر تمہارا انتقال جلدی ہو گیا اور جلدی دفن ہونے کی نوبت آ گئی تو تم رات کی وصیت کیوں کر رہی ہو؟ دن میں کیوں نہ دفن کروں، رات میں کیوں دفن کروں؟ تو حضرت فاطمہ کا جواب یہ تھا، میری ماں اس جواب کو سنو، میری بہنوں اس جواب کو سنو، اور میری قوم کی بیٹیوں اس جواب کو سنو اور اپنے آپ پر ماتم کرو۔ آج جو تم ننگا ناچ ناچ رہی ہو، حضرت فاطمہ نے کہا اے علی میں نہیں چاہتی ہوں کہ میرے مرنے کے بعد مجھے جو کفن پہنایا جائے
میں نہیں چاہتی ہوں کہ میری لاش کو جب چارپائی پہ اٹھا کے جنازہ آگے بڑھایا جائے تو میں نہیں چاہتی ہوں کہ غیر مردوں کی نظر میرے مردہ جسم پر پڑے ہوئے کفن پر بھی پڑے. چہرہ تو دور، میں نہیں چاہتی کہ میرے مردہ جسم پر پڑے ہوئے کفن پر کسی غیر مرد کی نظر پڑے. میں نہیں چاہتی. یہ تھا محمد رسول اللہ کی بیٹی کا پردہ، یہ تھا محمد رسول اللہ کی بیٹی کا حال جو انتقال سے پہلے یہ وصیت کر رہی ہیں. میری بہنوں اپنے آپ کو سنبھالو، میری قوم کی بیٹیوں اپنے آپ کو سنبھالو. اگر اسلام کے اندر ہاتھ جوڑنا جائز ہوتا تو میری قوم کی بیٹیوں میں تمہارے ہاتھ جوڑ لیتا. اگر اسلام کے اندر بھیک مانگنا جائز ہوتا تو میں اپنا دامن پھیلا کر تم سے بھیک مانگ لیتا. میری قوم کی بیٹیوں میرے دامن میں اتنی بھیک ڈال دو کہ تم اپنے آپ کو پردے میں رکھو، اپنے آپ کو فیس بک اور واٹس ایپ اور میسنجر سے بچا لو اور اسلام کی خدمت کرو. حضرت فاطمہ جیسا پردہ کرو، اور اتنا نہ کرو تو کم سے کم موجودہ معاشرے میں ایسا تو کرو کہ تمہارے ماں باپ کی اور بھائیوں کی عزت ان کی چھلی چھلی نہ ہو، ان کو شرمندگی محسوس نہ ہو، معاشرے کو شرمندگی محسوس نہ ہو. اتنا تو کم سے کم کریے. سچ کہا اللہ کے نبی نے، شراب ہر برائی کی جڑ ہے، ہر برائی کی جڑ. سنن نسائی کی ایک روایت موجود ہے، سنن نسائی کی ایک روایت موجود ہے. حضرت عثمان غنی اس حدیث کے راوی ہیں، فرماتے ہیں کہ قوم بنی اسرائیل کے اندر ایک بہت پکا بڑا پرہیزگار عابد عبادت گزار تھا جس نے اپنی پوری زندگی عبادت میں گزار دی. اس علاقے کے اندر، اس بستی کے اندر ایک بدکار عورت رہا کرتی تھی جس کا شوہر مر گیا، بیوہ تھی، اور وہ نوجوان لوگوں کو تلاش کیا کرتی تھی. اس کی نظر اس عابد پر پڑ گئی، اس عبادت گزار پر پڑ گئی. اس نے اپنے گھر کے نوکر چاکروں کو یا کسی خادمہ سے کہا کہ فلاں فلاں عورت تمہیں بلا رہی ہے اور ایک معاملے میں تمہیں گواہی دینا پڑے گی. اس بیچارے نیک آدمی نے، سنن نسائی حدیث کے الفاظ ہے، اس بیچارے عابد نے سوچا کہ یہ گواہی کا معاملہ ہے تو مجھے سچی سچی گواہی دے دینا چاہیے. وہ چلا گیا. اس عورت نے دروازے کے اندر اس کو بلایا کہ ادھر آؤ. جیسے اس نے دروازہ کھولا، پہلا دروازہ بند ہو گیا، دوسرا دروازہ دکھ رہا ہے. اندر سے آواز آتی ہے، محترم اور اندر آئیے. اس نے دوسرا دروازہ کھولا. جیسے ہی دوسرا دروازہ کھولا اور اس کے اندر داخل ہوا تو اس کو تیسرا دروازہ دکھائی دیا، یعنی تیسرے کمرے کا دروازہ. اندر سے آواز آتی ہے، ایک اور دروازہ پار کیجئے. وہ آگے بڑھا اور اس نے تیسرا دروازہ کھولا تو کیا دیکھتا ہے، تین دروازے کھولنے کے بعد جو کمرہ ملتا ہے، اس کمرے کے اندر ایک بہت ہی خوبصورت عورت بیٹھی ہوئی ہے. اس کے پاس ایک نوجوان خوبصورت لڑکا ہے، اور اس عورت کے پاس شراب کی ایک بوتل بھی، ایک برتن بھی شراب سے بھرا ہوا رکھا ہے. اس عورت نے کہا، میں نے کوئی گواہی دینے کے لیے تمہیں نہیں بلوایا ہے، آج تمہیں 3 کاموں میں سے ایک کام کرنا پڑے گا. اس نے کہا، کون سا کام؟ کہا، یا تو اس لڑکے کو قتل کرو جو نوجوان ہے، اٹھاؤ یہ تلوار چھری اور اس لڑکے کو قتل کرو. اس نے کہا، بھائی یہ کیسے ہو سکتا ہے، اس نے میرا کیا بگاڑا، میں ناحق کسی کو قتل کیوں کروں؟ کہا، اچھا نہیں کر سکتے ہو؟ کہا نہیں. تو پھر میرے ساتھ زنا کرو. اس خوبصورت عورت نے کہا کہ پھر میرے ساتھ جسمانی تعلقات قائم کرو، مجھ سے ملو. اس نے کہا، یہ تو حرام ہے، میں کیسے تم سے زنا کر سکتا ہوں؟ میری پوری زندگی نمازوں میں گزر گئی، تہجدوں میں گزر گئی، اللہ کی عبادت میں گزر گئی. اس نے کہا، یہ بھی نہیں کر سکتے ہو تو یہ پھر شراب پیو. نوجوانوں، شراب کا نقصان میں تمہیں بتانا چاہتا ہوں، اس لیے میں نے اس حدیث کو پڑھا ہے آپ کے سامنے. سنن نسائی. اس آدمی نے جو پکا نمازی تھا، عبادت گزار تھا، یہ سوچنے لگا کہ میں تو پھنس گیا، باہر جانے کا کوئی راستہ نہیں ہے. تھوڑی دیر کے لیے اس نے چھری اٹھا لی، پھر سوچا کہ اس لڑکے کو قتل کر دوں. کہا نہیں، یہ زیادہ بڑا گناہ ہے. پھر اس نے سوچا قتل کے بعد سب سے بڑا گناہ تو زنا ہے، یہ بھی بڑا گناہ ہے، لیکن آج میں پھنس ہی گیا ہوں تو اپنی جان بچائی جائے.
اس لیے چھوٹا گناہ کر لیتا ہوں، شراب پی لیتا ہوں، شراب پینے میں پھر کیا حرج ہے؟ اپنی جان بچانے کے لیے کم سے کم اس لڑکے کے قتل کا گناہ گار تو نہیں ہوں گا اور اس عورت سے زنا تو نہیں کروں گا۔ ایک چھوٹا گناہ قتل اور زنا کے مقابلے میں تو کم سے کم چھوٹا گناہ ہے۔ اس نے کہا ٹھیک ہے، پھر اس نے وہ پورا کا پورا برتن جو شراب سے بھرا ہوا تھا اس کو پی لیا۔ جس نے کبھی شراب نہ پی ہو، ایک دم اس کے دماغ پہ وہ شراب چڑھ گئی۔ پھر اس عورت نے شراب کے نشے میں اس کو اور چڑھایا، پھر اس نے وہ چاقو اٹھایا اور شراب کا نشہ جب بہت زیادہ چڑھ گیا تو شراب کے نشے میں اس نے اس نوجوان لڑکے کا قتل بھی کر دیا۔ اس کو قتل کرنے کے بعد اس عورت نے اس شرابی کو، اس شراب پینے والے عابد کو اس نے اپنے اوپر چڑھایا اور اس کے بعد اس نے اپنے جسم کے کپڑے اتار دیے اور اس نے شراب کے نشے میں اس عورت کے ساتھ زنا بھی کر لیا۔ میرے بھائیوں، یہ پوری حدیث سنن نسائی کے اندر عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، پوری منقول ہے۔ اب آئیے اس واقعے کو سامنے رکھ کر دیکھیے کہ پہلے تو وہ قتل بھی نہیں کرنا چاہتا تھا، وہ زنا سے بھی اس نے منع کر دیا تھا، لیکن جب اس نے شراب پی تو شراب کے نشے میں چور ہو کر اس نے قتل بھی کر ڈالا، زنا بھی کر ڈالا، اور شراب تو پہلے ہی پی رکھی تھی۔ یعنی ابھی تو ایک گناہ نہیں کرنا چاہتا تھا، شراب پی کر اس نے تینوں گناہ کر ڈالے ہیں۔ سچ کہا اللہ کے رسول نے، شراب مت پینا، فَإِنَّهُ رَأْسُ كُلِّ فَاحِشَةٍ، یہ شراب ہر برائی کی جڑ ہے۔ شراب پینے والا پھر زنا بھی کرتا ہے، شراب پینے والا قتل و قتال بھی کرتا ہے، اور شراب کے نشے میں جو لوگ دھت ہیں اور نالیوں میں پڑے رہتے دیکھیے، وہ اپنے گھروں میں آ کے اپنی ماں کو گالی دیتے ہیں اور اپنی بہن کو بھی گندی گندی گالی دیتے ہیں۔ میرے بھائیوں، وہ اپنی بیٹیوں کو بھی گالی دیتے ہیں، کیونکہ شراب انسان کو اس مقام پر پہنچا دیتا ہے۔